پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ہم نے جو ہمارا مضمون تھا افسانہ درد کا مارا، اس کے جو آخر میں دیے گئے سوالات تھے وہ سوالات ہم نے کیے۔ ہم نے 5 سوالات کیے ہیں۔ اب جو اس کا چوتھا پارٹ ہے وہ ہے سیاق و سباق اور مصنف کا حوالہ دے کر درج ذیل پیرا کا محصل لکھیے۔ سوال میں پھر پڑھوں گا، سیاق و سباق اور مصنف کا حوالہ دے کر درج ذیل پیرا کا محصل لکھیے۔ پیارے بچوں، یعنی کہ جو نیچے دیا گیا پیرا ہے، جو نیچے دیا گیا اقتباس ہے، یعنی کہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو اسی افسانے سے لیا گیا ہے، تو اس کو ہمیں پڑھنا ہے اور پھر لکھنا ہے کہ یہ کس کتاب سے لیا گیا ہے، یہ کس نے لکھا ہے، اور اس میں مصنف کیا ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، ہمیں کون سی خبر دینا چاہتا ہے، ہم سے کیا باور کرانا چاہتا ہے۔ تو اس جو یہ پیرا ہے یہ بھی میں پڑھوں گا۔ سوچتے سوچتے اچانک سمجھو کو خیال آیا کہ شاید اس لڑکی کے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہوں کہ وہ اپنے خیالوں کے اس چاند کو خرید سکے۔ کتنا عجیب سا لگتا ہے جب دل ایک طرف کھینچتا ہو مگر جیب دوسری جانب گھسیٹ کر لے جاتی ہو۔ محرومی، لاچاری، مجبوری، آدمی کا اپنے آپ پر سے اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بچوں، یہ سوال تھا جو ہمیں یعنی کہ جس کا ہمیں جواب لکھنا ہے، جس کا ہمیں محصل لکھنا ہے، جس کی ہمیں سلیس لکھنی ہے۔ تو اس کی سلیس یوں ہے بیٹا کہ ہم اس کو یوں لکھیں گے، چونکہ ہمیں سیاق و سباق، ہمیں سبق کے بارے میں بھی لکھنا ہے، ہمیں یہ بھی لکھنا ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے، ہمیں یہ بھی لکھنا ہے کہ یہ کس سبق سے لیا گیا ہے۔ تو میں یہ پڑھوں گا، آپ انشاءاللہ غور سے سنیں گے، مجھے امید ہے۔ یہ اقتباس ہماری درسی کتاب کا مطلب ہے جو ہماری یعنی کہ سلیبس کے مطابق جو ہمیں کتاب دی گئی ہے، اسی کتاب کے درد کا مارا افسانے سے لیا گیا ہے۔ یہ اقتباس ہماری درسی کتاب کے درد کا مارا افسانے سے لیا گیا ہے جو پشکر ناتھ نے لکھا ہے۔ یعنی کہ یہاں ہمیں ہماری درسی کتاب کا نام بھی آیا، درد کا مارا جو افسانہ ہے وہ بھی آیا، تو پشکر ناتھ جو کہ اس کا مصنف ہے، لکھنے والا ہے، اس کا نام بھی آیا۔ تو یہ جو ہمیں پوچھا گیا تھا کہ سیاق و سباق اور مصنف، وہ تینوں چیزیں اس میں آ گئیں۔ اس میں یعنی کہ اس اقتباس میں، اس پیرا میں، اس میں سمجھو اس لڑکی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوا جو اب تک اس کی دکان پر 3 بار آ چکی تھی۔ یعنی کہ وہ لڑکی جو اب تک اس کے دکان پر 3 بار آ چکی تھی، اور اس لڑکی کے بارے میں اب سمجھو سوچنے لگا کہ وہ کیوں بار بار آتی تھی، وہ کیوں اس چیتے کے بچے کو دیکھتی تھی۔ سمجھو نے سوچا کہ شاید اس لڑکی کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اس چیتے کے بچے کو خرید سکے۔ یعنی کہ سمجھو جب بچپن میں کسی اچھی چیز کو دیکھتا تھا تو اس کو بھی اس طرح کی پریشانیاں ہوتی تھی، تو آج اس کو سمجھ آیا کہ اس لڑکی کے پاس دراصل اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس چیتے کے بچے کو خرید سکے۔ اس وقت کتنا عجیب لگتا ہے جب انسان کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے مگر حالات اجازت نہیں دیتے۔ یعنی کہ انسان کسی چیز کو خریدنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اجازت ہی نہیں ملتی ہے، انسان اسے حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ بے بسی یعنی انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچاری، مجبور ہو جاتا ہے بھاگنے پر، اس کو چھوڑنے پر، اور نا امیدی کی وجہ سے یہ شخص اپنے آپ سے بیزار اور بے اعتبار ہوتا ہے۔ یعنی کہ انسان اپنے آپ سے بیزار بھی ہوتا ہے اور بے اعتبار، یعنی اس کو اپنے آپ پر سے اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نا امید ہونا بہت بڑا گناہ ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسے کفر کہا گیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو لیکن جب انسان کو کوئی چیز، جس چیز کو وہ چاہے، حاصل نہ ہو تو وہ کفر کے مترادف ہو جاتا ہے۔
وہ نا امید ہو جاتا ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے اور لاچار ہوتا ہے۔ تو بچوں یہ چوتھا سوال تھا، اور اسے ہمیں محصل یعنی کہ سلیس یا وضاحت کرنی تھی سیاق و سباق کے اور مصنف کے حوالے کے ساتھ۔ تو یہ تینوں چیزیں ہم نے کی، مجھے امید ہے کہ اس کو آپ سمجھ پائیں گے، اس کو آپ اچھی طرح سے لکھیں گے، پڑھیں گے، اور اس سے اس کا ماخذ کریں گے، اس کو اچھی طرح سے سمائیں گے، دل میں سمائیں گے، اس کی جو تہ ہے، تہ تک جائیں گے۔ السلام علیکم۔